رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان نشریات بول ٹی وی پر۔ روزے داروں، اللہ کے پیاروں، آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یقین مانے آج تو دیوانے جھوم رہے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی ہے، شاید وہ اسپیچ لیس ہے، بیان نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان بہت خوش ہے، اور اسپیشلی وہ تو بہت زیادہ خوش ہیں جو کافی عرصے سے رمضان شریف کا انتظار کر رہے تھے، تیاری بھی کر رہے تھے کہ ماہ رمضان آئے گا، کیا سحری کی لذتیں ہوں گی، کیا افطار کے لمحات ہوں گے، وہ دعائیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت، وہ ذکر و اذکار، وہ نماز با جماعت کا خصوصی اہتمام کرنا، پہلے سے مسجد پہنچ جانا، نماز کے بعد وظائف، قرآن پاک کی تلاوت۔ یقین مانے ان کی خوشی تو آج دیدنی ہوگی۔ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ اتنا بابرکت، اتنا رحمت بھرا ہے، ہم اس کی قدر نہ کر پائے تو صرف افسوس رہ جائے گا، کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو خدا را ڈیزائن کر لیجئے، اپنی پریورٹیز کو طے کر لیجئے کہ ہمیں اس رمضان کو کس انداز سے گزارنا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس مبارک رات کہ جب ہر دل جھوم رہا ہے، ہر دل خوش ہے، تو الحمدللہ ہم نے یہ بزم سجائی ہے، اور ہمارے ساتھ جو جید مستند اور اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت کریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آئیے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ویسے یہ وہ شخصیات ہیں کہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، آپ ان سے متعارف ہیں، آپ کی دلی وابستگی ان کے ساتھ ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، وہ پوری کرتے ہوئے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ابو حفص حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت عالم دین حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب، آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضور آپ ابتدائی طور پر کلام فرمائیں کہ رمضان کیسے گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان قمری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفرق طور پر بعض مہینوں کے فضائل مذکور ہیں، لیکن رمضان مبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منضبط، مربوط اور مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سنت سے استمساک کرتے ہوئے ہمیں اس مبارک خطبے کے کلمات دہرانے چاہیے، کیونکہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے ادا کردہ کلمات میں جو معنویت ہے، جو برکات ہیں، وہ کسی بندے کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعب الایمان میں
امام بیہقی نے روایت کیا عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، ذہنی اور فکری طور پر ان کو تیار کرنے کے لیے شعبان کے آخری دن ایک مفصل اور مربوط خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فقال یا ایھا الناس، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ واہ واہ۔ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقدر فرمائی ہے کہ اگر کوئی اس رات کو اللہ کی بندگی میں، اس کے حبیب کریم کی غلامی میں اور عبادت میں گزار دے تو 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادى بخصلۃ من الخیر فیہ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا جی، تو اس کو دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جنت ہے۔ اللہ، کم از کم جنت۔ اور فرمایا کہ وشہر المواسات، یہ دوسروں کی غمخواری، ہمدردی اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے اور دوسروں کی تکالیف کے ازالے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے صلے اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو نار جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن خبردار کیا کہ کہیں روزے دار کسی دوسرے کے روزہ افطار کرانے سے اس غم میں مبتلا نہ ہوں کہ ان کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ واہ 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 واہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے
ہر ایک کی اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو پانی پلا کر کسی کا روزہ افطار کرائے گا یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرائے گا یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے گا. فمن اشبع صائمن، جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، سقاہ اللہ یوم القیامت من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اللہ سبحان اللہ، کہ اس کو اللہ تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا جام شیریں عطا فرمائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. واہ 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 واہ. پھر فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ شیئا آتق اللہ رقبتہ من النار، اور جو اپنے غلام یا اپنے خادم یا اپنے ملازم یا اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے ماتحت کے اوقات کار میں اس رمضان میں کمی کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو نار جہنم سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ. اتنا جامع، مفصل، مربوط اور منضبط خطبہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی اور مہینے کے لیے جاری نہیں ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ابتدائی طور پر مفتی صاحب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی روشنی میں جو رمضان المبارک کے فضائل بیان کے، یقین مانے میں کہتا ہوں واقعی مفتی صاحب نے کمال فرمایا کہ اتنا جامع کلام اور اتنے خوبصورت انداز سے، یعنی پورا ایک منشور دے دیا، پورا ایک آپ کو نصاب دے دیا کہ کس انداز سے رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے. اسی بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب، جیسے مفتی صاحب نے فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے ابتدائی کلام فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عام مسلمان کا ذہن کیسے بنے کہ بھائی اس رمضان المبارک میں کس طرح عبادت کرنی ہے، شیڈول بنانا ہے، اور پھر اس میں کنٹینیوٹی کیسے آئے. ان دونوں چیزوں کی طرف مائل ہونے کے لیے، چونکہ پیچھے 11 مہینے نا ہمارے بہت عجیب گزرے ہیں، مطلب بہت بے عملی رہی ہے، ہم بہت اچھے ماحول سے دور رہے ہیں، تو سڈنلی یعنی اچانک ہم کیسے اس ماحول میں، مطلب یہ ماحول ہمارے اندر آ جائے، پینیٹریٹ کر جائے، یہ پورا ایک ماحول کے اندر خود ہم ایڈجسٹ ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ وہ کیفیات ہمارے اوپر آ جائیں جو ماہ رمضان جس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اس بارے میں رہنمائی کر دیں تاکہ ہمارے ایک بھولے بھالے مسلمان کی اس کو جو نا ایک ڈائریکشن مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کا یہ سوال کہ ایک فرد واحد کے اندر یہ کیفیت کس طرح پیدا ہو جی، اور ذوق عبادت اس کے اندر کس قدر اور کس طریقے سے اس میں بیدار ہو کہ وہ رمضان شریف کی ان تمام تقدسات کے حق کو بھی ادا کرے، اور رمضان شریف کا جو تقاضا ہے عبادت کا، اور اپنے آپ کو ستھرا کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا، اور صابرین کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کی اس مبارک کیفیت سے اپنے آپ کو آشنا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں یہ بھی ہے اور ارشادات میں یہ بھی ہے. نسائی شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے اور یہ ارشاد فرماتے تم میں بابرکت مہینہ آ چکا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے ہر دن کو اللہ رب العالمین نے، یہ پورا مہینہ تمہارے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید میں کر دیا جاتا ہے. اور اس سید عالم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر یہ ہے کہ اس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نسائی شریف میں امام سیوطی علیہ رحمت نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ رمضان شریف کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی اصل یہ حدیث مبارک ہے. اور خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کرنا،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ کہ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ سبحان کرنا، اللہ سبحان اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کے اندر جیسے فتح الباری کے اندر ہے، یہ تو احادیث میں فتح الباری میں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نقل کیا کہ، اور یہ بخاری میں بھی ہے کہ جبریل امین جب حضور کے پاس آتے تھے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تکرار ان کے ساتھ کرتے، اور اپنا جو آخری رمضان حضور نے گزارا اس میں 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات اور قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کروں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ قرآن، ایک تو ہے یہ قرآن کا مہینہ، ایک بات، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اتنی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہوتی تھی۔ جیسے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، اور مانگنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں تھیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی دولت یہی مویشیاں تھی۔ اس نے کہا مجھے یہ سب دے دیجئے، سرکار نے فرمایا سب تیرے ہو گئے۔ وہ سب لے کر اپنے علاقے میں پہنچا، اس نے کہا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ انہیں فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ مبارک باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو الحمدللہ اس کی شب و روز کے فضائل جو جناب سید عالم نے بیان کیے ہیں، تو اس کو دیکھ کر سن کر حضور کی ذات پاک پر کامل اعتماد کر کے خود طبیعت نیکی کی طرف اور بدی سے چھٹکارے کی طرف، ایک جملہ صرف عرض کروں گا، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کریں۔ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد، سبحان اللہ، اور دوسرا کام استغفار کی کثرت، اللہ کے حضور توبہ کرنا، اور 2 کاموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت کو طلب کرنا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی پناہ طلب کرنا کہ اللہ مجھے دوزخ اور جہنم سے بچا لے۔ تو فرمایا یہ 4 کام کا عمل تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے منصوص طریقے سے آئے ہیں، دیگر اعمال کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ اس مبارک سچی اور پاکیزہ بات پر ہم غور کریں، اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اور دنیا کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ اس پر عمل کر کے دنیا بھی ہماری خیر والی ہو جاتی ہے کہ جب اعمال ہم کریں گے، اپنے مزدوروں کا خیال، اپنے رشتہ داروں کا خیال، غریبوں کا خیال، دیگر لوگوں کا خیال، تو اس کے بھلائی کے مقاصد اور اس کے بھلائی کے منافع ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے روزے کے فضائل بتائے ہیں کہ وانا اجزی بھی، کہ میں خود اس کی جزا ہوں، تو یقیناً جب اللہ مل گیا تو پھر دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، کہ من کان اللہ لہو، جو خدا کا ہوا تو سارے انعامات خود اللہ کی طرف سے اس بندے کو مل گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی۔ بھائی ابھی تو آغاز ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا رمضان کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ رمضان بھی خوبصورت ہو جائے گا، ماہ رمضان بھی، اور زندگی بھی شاندار ہو جائے گی، اور زندگی جب قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گی تو پھر آخرت بھی انشاءاللہ اتنی خوبصورت و حسین ہوگی کہ بس سبحان اللہ۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ الحمدللہ یہ بزم ایک مرتبہ پھر روشن ہو چکی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ذکر یہاں پر وہ ہونا ہے کہ جو صرف باہر سے نہیں اندر بھی اجالا کر دیتا ہے، صرف باہر ہی نہیں نور بکھر جاتا بلکہ اندر بھی نورانی نور ہو جاتا ہے۔ اس نشریات میں ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے معروف شناخہ احباب نے، میں مختصراً تعارف کروا دوں، الحاج سید محمد ریحان قادری شاہ صاحب، الحاج عمران شیخ اتاری صاحب، الحاج محمد ساجد قادری صاحب، اور میرے بھائی حافظ محمد احسن قادری صاحب۔ میں آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیوں نہ ہم، چونکہ آج رات اتنی خوبصورت ہے اور آج ہر بندہ خوش ہے، یعنی خوش تو ظاہر بات ہے کہ ہر رات میں ہی رہنا ہے کیونکہ ساری راتیں رمضان شریف کی ہیں، مگر آج کی خوشی اس لیے زیادہ ہے کہ پہلی رات ہے، آج چاند رات ہے، آج ایک کیفیت الگ ہے، وہ کہتے ہیں نا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج الحمدللہ رب العالمین، یقین مانے ایک مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ اسی جھومتی ہوئی کیفیت میں ہم ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آپ بھائی کیا کہتے ہیں، پھر شروع کیا جائے کلام؟ ہیں بہت خوبصورت کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے
سوچو دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ دل چاہتا ہے یہ کرم ہو جائے، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، حجر اسود تیرا مقدر ہے، حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں گشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، او میں غیر باں مجھ پہ ساقی یہ کوثر، میں گشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، او میں غیر باں مجھ پہ ساقی یہ کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ 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 اللہ
صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر۔ صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کیا خوبصورت ماحول بنا دیا۔ حافظ احسن قادری صاحب، میں چاہوں گا اگر ایک دو شعر میری الفت مدینے سے یہ کلام ہو جائے، اور پھر آخر میں ہمارے ساجد بھائی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی کیا کہنے نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی خوشبو ہے پسینے کی، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزر گا مکے میں اور رات مدینے میں، پھر مجھے موت کا سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ
جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ۔ مل کر ایک مرتبہ ناظرین بھی کہہ دیں، میری الفت مدینے مدینے مدینے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے 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 میں مدینے 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 کی جانب سے کھینچو میرا دین اور دنیا، مدینے مدینے جزاک اللہ خیرہ۔ احسن بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کیا خوبصورت سما باندھ دیا۔ یقین مانیں آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ دل تڑپ رہے ہیں۔ ایک تو جو معاشی حالات ہیں پوری دنیا میں، ظاہر بات ہے کہ کرائسس ہیں اس حوالے سے، لیکن دیکھا ہے عاشق پھر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قافلے جب جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی تڑپتا ہے کہ کاش مدینہ پاک اور مکہ پاک جانے والے اس قافلے میں ہم بھی شامل ہو جاتے، تو پھر کرم ہوگا انشاءاللہ، بہت جلد حاضری ہوگی۔ ساجد بھائی میں چاہوں گا اس ماحول کو مزید بام عروج تک آپ لے کر جائیے۔ سبحان اللہ، حافظ صاحب ہر طرف شور ہے ہاں کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نور والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں، شور مائے نو سن کر، واہ 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 واہ، شور مائے نو سن کر تجھ تک میں تمام آیا، شور مائے نو سن کر تجھ تک میں تمام آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں دے رمضان آیا، ماہ 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 رمضان آیا۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جام آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جام آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپ آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ جنت کو حرم سمجھاتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھاتے تو یہاں آیا، اب تک کے ہر کاموں، اب تک کے ہر کاموں کہتا ہوں کہاں آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ماشاء اللہ کیا خوبصورت ماحول آپ لوگوں نے بنایا۔ محبتوں کی یہ بزم سجی رہے گی
اس وقت اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد طاہر قادری کو بول چینل کے جو ناظرین ہیں خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت بزم کو ضرور ہمارے ساتھ روزانہ شامل رہیں، دیکھتے رہیں، اس کی برکتیں عقیدتیں پاتے رہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ صبح کے 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی بول ٹی وی پر۔ رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے، رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا سفینہ آ گیا ہے، ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس، ذکر ہوگا انبیاء کرام کا، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔